بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ریپ کے مسئلے پر سخت سزاؤں کے معاملے پر خود حکمران تحریک انصاف کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک جانب یہ مطالبہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے کہ ایسے سنگین جرائم کے ملزموں کو سر عام پھانسی دی جائے، تو دوسری جانب حکمران جماعت کے بعض سینئر رہنما اس سر عام پھانسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک جانب حکومت کے ایک اہم وزیر فیصل واڈا بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری جانب اگلے دن وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر پھانسی دی گئی تو یورپی یونین کی فلانی کلاس کے مطابق کچھ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر سخت سزائیں دی جاتی ہیں تو اس کے کیا نتائج اور کیا سخت سزائیں سر عام دینی چاہیے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ یاز صاحب، اور ساتھ ہی سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب عرفان قادر صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ایک اور اہم جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بحرین نے بھی یو اے ای کے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جس پر فلسطین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پروگرام کا اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں عوریہ صاحب کہ حکومت کے اندر حکومت کنفیوز کیوں ہے اس معاملے کے اندر؟ کنفیوژن کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل نہیں کرنا۔ بنیادی کنفیوژن اور کوئی نہیں، یعنی آپ نے آئین میں لکھ کے لگا لیا ہے کہ نو لا شوڈ بی ریپگننٹ ٹو اسلام، لیکن چونکہ آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا تو اس لیے آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ آپ دنیا میں، اللہ کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی بدنام، دنیا میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ 2008 میں پاکستان کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ساروں نے مل کے زرداری کی حکومت کو مجبور کیا کہ آپ پھانسی جو ہوتی رہے، آپ پھانسیاں نہ دیں۔ صحیح ہے، سیشن جج سزا دے، ہائی کورٹ دے، سپریم کورٹ دے، پھانسیاں نہ دیں۔ اور یہ ایک فریب کے ساتھ کیا گیا کہ آپ ایک درخواست لے لیں جس کو پھانسی ہوتی ہے، اور زرداری صاحب اس درخواست پہ بیٹھ جائیں، انڈے دینا شروع کر دیں، اور وہ درخواست پڑی رہے، پھانسی نہیں ہوگی۔ 2008 میں جتنے لوگوں کو بھی سپریم کورٹ نے پھانسی دی، انہوں نے پھانسی نہیں دی۔ 2009 میں نہیں دی، 2010 میں نہیں دی، 2011 میں نہیں دی، 2012 میں پتہ نہیں کون ایک مسکین بیچارہ ہاتھ آ گیا تھا جس کو پتہ نہیں کس کس کو ناراض کیا تھا، پتہ نہیں بھٹو خاندان کو ناراض کیا تھا، اس کو انہوں نے ایک بندے کو دی۔ 2013 میں 8 تاریخ اگست کو نواز شریف صاحب نے برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے اپنے اے پی سی کا کرتے ہوئے انہوں نے اور کمال کر دیا۔ انہوں نے یہ کیا اور سپریم کورٹ چپ رہی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مقابلے میں ایک آرڈر نکال دیا کہ جناب موریٹوریم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ 2013 میں کوئی پھانسی نہیں ہوئی۔ 2014 میں 16 دسمبر کو واقعہ ہوا اے پی ایس کا، لوگ چیخ اٹھے، ان کا قاتلوں کے، چوروں کے، ریپس کے، ان کے دہشت گردوں کے حوصلے کھل گئے، جن میں 450 تو وہ تو دہشت گرد تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 16 انہوں نے موریٹوریم اٹھا لیا، پہلا کام یہ کیا، اور اس میں امینڈمنٹ کی، ریٹرن آرڈر ہوا، یعنی سپریم کورٹ کے مقابلے میں سیکٹری داخلہ زیادہ پاورفل تھا۔ موریٹوریم جب اٹھایا تو انہوں نے پہلے سال انہوں نے آخری جو دن رہتے 17 لوگوں کو پھانسی دے دی۔ پھر انہوں نے قانون نہیں طے کیا، قانون نہیں بدلا، انہوں نے کہا نہیں ایک متوازی ایک نظام بناتے ہیں قانون کا جس کو کہتے ہیں فوجی عدالتیں۔ فوجی عدالتوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان میں ریپ ہوتا ہے، پاکستان میں چوری ہوتی ہے، پاکستان میں ڈکیتی ہوتی ہے، پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ہم صرف ان کیسز کو لیں گے جو سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ ہے۔ تو ظاہر بات ہم بالکل ٹھیک کہتے تھے کیونکہ ان کا کیا کام ہے، آپ اتنا بڑا سیٹ اپ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ ہر اپنے ضلع کے اندر سیشن جج بھی ہے، سول جج بھی ہے، فلانا بھی ہے، میجسٹریٹس بھی ہیں، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سال کو 300 پھانسیاں دی ہوئی، 2016-17 تک کو کام ختم ہو گیا۔ جس وقت 2013 میں 14 میں یا موریٹوریم لگایا، 8226 لوگ تھے پورے پاکستان کی جیلوں میں۔ یہ داماد تھے پاکستان کی حکومت کے، یہ قاتل تھے، یہ بچوں کو ریپ کرنے والے تھے، یہ عورتوں کو ریپ کرنے والے تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ ہم نے کہا تمہیں کوئی پھانسی نہیں دے سکتا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ پورے ملک کے اندر ہر قاتل، قتل کرنے والا، چوری کرنے والا، ریپ کرنے والا، اس نے کہا میں تو عدالت سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس کا ایک اور رویہ نکلا کہ 10 سالوں کے اندر
तकरीबन कोई 331 केसेस अपीलें सुनी उसने 2008 से लेकर कुछ 18 तक सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा हम रिव्यू करते हैं इसको, क्या ये सूरत हाल तुम करते तो नहीं। उन्होंने 78% को उन्होंने बरी कर दी। अच्छा, जिनमें से 142 जो थे बाइज्जत बरी हो गए, बाकियों को कम्यूट कर दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ बदल दिया। पूरे दुनिया में शोर मच गया। देखें पाकिस्तान में तो फांसी होती ही गलत है, सेशन जज वैसे दे देता है, अपना वो वैसे अपना हाईकोर्ट वैसे ही कंफर्म करते, असल दे गए सुप्रीम कोर्ट में पता चल जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कशन होता है, एविडेंस डिस्कस नहीं होता। एनीहो इस वक्त भी को 450, 500 के 4,500, 5,000 केसेस जो हैं ये मेहमान इमरान खान साहब के बैठे हुए हैं, पेंडिंग 1000 और। अब उसमें मुझे ये बताएं, अगर आपने आबद अली और दूसरा जो शफकत, इन दो का इजाफा करना है और मेरे पैसों से उन्होंने जेल की रोटियां खिलाने तो ना कराओ भाई, इनको पाकिस्तान में ओपन फिरने दो, क्योंकि इस तरह के और कल लोग को रेप करेंगे। मसला सारा ये है, अब इस पे सजा पे बहस हो रही है। एक पहली तो बहस हो रही है कि जी एक साहब उठते हैं फैसल वाडा साहब, उनको खुमार चढ़ता है, वो कहते हैं कैस्ट्रेशन कर दो। पहले सुन लेते हैं कहा क्या था। फैसल वाडा वफाकी वजीर है, उन्होंने क्या इस बारे में कहा वो सुन ले, फिर उसके बाद गुफ्तगू करता है। वो लोग बच्चियों और खवातीन के साथ ज़्यादतियां कर रहे हैं, सरेआम फांसी की सजा का कानून के ऊपर जद्दोजहद करनी है, तो कैस्ट्रेशन यानी कि नामर्द बनाने की सजा आपको अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पास करा के दिखाऊंगा असेंबली में, और अपील का टाइम भी 2 हफ्ते ही हो, ताकि 1 महीने में सजा हो, फांसी की सजा। और उससे पहले जो तेजी से कानून पास कराना है वो है नामर्द। 10 दिन में उसका फैसला हो और उसके बाद कोशिश फिर से होगी कि नामर्द के बाद चौक में फांसी पर टांगा जाए। अच्छा जी, फैसल वाडा साहब की इस तजवीज़ से तो वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफाक किया नामर्द बनाने वाले के हवाले से, लेकिन फांसी के हवाले से शायद उन मुत्तफिक नहीं थे फैसल वाडा साहब से। अच्छा जी, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी आज पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू की इसी हवाले से, उसका भी एक झलकी देख लेते हैं और फिर अपने मेहमानों से करते हैं बात। के केस में जनाब स्पीकर, केस सिर्फ 2 हफ्ते चला, मुजरम को फांसी हुई। इससे पहले मुदस्सर एक एक्यूज था, उसको तो संसार हुआ, उसको पत्थरों से मारा गया। अलबत्ता बाद में पता चला कि मुदस्सर जो है वो तो मुल्ज़म ही नहीं था, और जो ज़ैनब का कातिल था उसी ने ही दूसरी बच्ची का रेप भी किया था। हल सिर्फ ये है जनाब स्पीकर कि निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 हिस्से हैं, पुलिस, मेडिकल, अदालत और जेल। इन चारों जो शोबाजात हैं उनमें इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती, तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की जरूरत है। हमें ये मसले का हल इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाके निज़ाम इंसाफ को नाफिज करना है। तशद्दुद को लेजिटिमाइज करने से मामले हल नहीं होंगे। जी, हुकूमती वज़रा की आपने बातें सुनी। हमें ज्वाइन किया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अय्याज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अय्याज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किबला अय्याज साहब से शुरू करते हैं। अय्याज साहब, ये बताइएगा कि ये पब्लिक हैंगिंग की बात हो रही है, ये तो इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, खुद हुकूमती हलकों में भी और बाज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं। इस्लाम के अंदर इसका क्या तस्वुर है ऐसे जुर्म में मुलव्वस अफराद की सजाओं के हवाले से? इसमें जोरदार ये भी वजाहत कर दीजिएगा कि फसाद फिल अर्द का भी है, क्योंकि इस्लाम की तारीख में तो आज तक कभी जेल के अंदर तो चुप के ना सजा हुई है ना फांसी हुई है, किसी किस्म की कोई सजा सारी पब्लिक की होती थी। लेकिन सिर्फ ये है तो ये फसाद फिल अर्द की सजा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दी थी, खुसूसन वो जो कबीला है खसम और अरीना लोग जो थे, अक्ल और अरीना वाले जो थे। जी फरमाइए। देखिए जी, ये जो इस वक्त संगीन जराइम हैं, जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस कसूर का और ये लाहौर सियालकोट लिंक रोड का वाक़या जो है, ये बहुत ही संगीन जराइम में है और ये फसाद फिल अर्द है। इस पे हराबा की सजा हो सकती है, जो जुर्म की नौइयत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। सख्त से सख्त सजा मुमकिन है। जेल के अंदर भी अगर सजा हो, ठीक है, ये हम मानते हैं कि पब्लिक हैंगिंग बरसरे-आम फांसी पे यूरोपियन यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ममनू करार दिया है।
تو اس کے لیے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں جانا پڑے گا. ہاں جی. لیکن ایک صورت یہ ممکن ہے کہ اگر جیل کے اندر سزا ہو تو قرآن پاک میں سزا کے نفاذ کے وقت طائفہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ وہاں موجود ہو. جدید جو طریقے ہیں اس میں اگر میڈیا پہ اس کی تشہیر کی جائے تو وہ مقصد بڑی حد تک حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ طریقے اس طریقے سے یہ ان ذرائع سے جو اس وقت قانون کے اندر موجود ہیں یہ ممکن ہے. لیکن اصل مسئلہ جو پاکستان میں ہے وہ سزا کی شدت نہیں ہے بلکہ سزا کی یقینیت ہے کہ آیا اس بات کا یقین ہے لوگوں کو کہ سزا یقیناً ہوگی. ہمارے ہاں جس طریقے سے فواد چودھری صاحب نے کہا میں بالکل اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ عدالتی نظام اس قدر ناکارہ ہو چکا ہے اور اس قدر ایک طویل نظام ہے اس میں کہ ایک تو یہ بہت مہنگا ہے. غریب آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ سول کورٹ میں پھر سیشن کورٹ میں پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ تک تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ تو جب تک سستا انصاف نہ ہو ہم نے اسلامی لیکن قبلہ اعظم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو قبلہ اعظم صاحب مسئلہ یہ ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو انصاف میسر آ بھی گیا تقریباً 2008 سے لے کے آج تک 8-8.5 ہزار کے قریب ہمارے جو پھانسی کی سزا یافتہ مجرم ہیں ان کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو وہ تو آپ نے مذاق اڑا دیا جسٹس سسٹم کا. آپ نے ان کو پھانسی نہیں دی. یہی ہے کہ جو جرم کی نوعیت کے مطابق بہت سخت سزا ہونی چاہیے اور ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 تجاویز اس حوالے سے دی ہیں. باقی تجاویز ہم نے اور بھی دی ہیں. 2 تجاویز قانونی حوالے سے ہیں کہ ایک تو اس قسم کے جرائم کے لیے خصوصی عدالتیں ہوں لیکن خصوصی عدالتوں سے زیادہ ابتدائی بات جو ہے وہ ہے تفتیش کے مراحل اور ایف آئی آر کے اندراج کو یقینی بنانا. کیونکہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مؤثر لوگ جو ہوتے ہیں بااثر لوگ وہ شواہد مٹا دیتے ہیں یا پولیس بھی اس میں شریک کار ہوتی ہے. تو بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف ہو. اچھا اس میں آج سزا کا ذکر آ رہا ہے نامرد بنانے کا کیسٹریشن کا. ایک اس میں ایک ویسے تو ایک بازو اور ایک مخالف سمت میں ہاتھ اور کاٹنے کا تو ہے لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ان کو ریت پہ چھوڑ دیا تھا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ وہیں مٹی چاٹتے چاٹتے مر گئے تھے. تو کیا اس طرح کی عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے اعضاء کو کاٹ کے ان کو پھر بعد میں پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ جرم کی نوعیت پہ ہے. خصوصی سزا اس وقت ہوئی تھی حرابہ کی سزا قرآن پاک میں ذکر ہے. اس پہ نفی عن الارض یعنی جلاوطن کرنے کی بات لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ جلاوطنی تو مؤثر نہیں ہوگی لیکن مخالف سمت سے اعضاء کے کاٹنے کی گنجائش حرابہ کے اندر ہے. اگر یہ سزا نہ بھی ہو تو جیل کے اندر جو پھانسی ہے جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کی تجویز دی ہے اور خصوصی عدالتیں کہ اس میں یہ ہے کہ طائفہ کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے اور میڈیا پر اس کی تشہیر کی جائے. لیکن دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اصل جو اس پہ پہلو ہے وہ سزا کی یقینیت ہے اور جلد از جلد انصاف کی فراہمی ہے. جلد از جلد انصاف کی فراہمی کی بات ہو رہی ہے. عرفان قادر صاحب سینئر قانون دان ہیں سارے سسٹم کو قریب سے دیکھتے بھی ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ سزائیں تو پہلے سے بھی موجود ہیں لیکن کنوکشن ریٹ جو ہے وہ کتنا کم ہے. اس حوالے سے پہلے سے جو سزائیں موجود ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا. نئے قانون کیوں بنائیں؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی میں بالکل ابھی جو ویوز ایکسپریس کیے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب نے اور یہ جو فواد چودھری صاحب کا بھی جو ویو سامنے ہے میں بظاہر اس سے متفق ہوں. بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا عدالتی نظام جو ہے اس کو درست کرنا ہے, اس کو بیف اپ کرنا ہے, پھر اس پائے اور اس کمپٹنس کے لوگ لانے ہیں اور وہ تفتیش میں بھی لانے ہیں اور ہر لیول پہ لانے ہیں اور اس ہائی موریلٹی کے لوگ لانے ہیں جو کہ جن کا کہ کردار جو ہے وہ بالکل بے داغ ہو تاکہ جب وہ سزا دیں تو اس کی لیجیٹمیسی جو برقرار ہو سکے. اب جب ایک شخص جس کا کہ اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ پاسٹ میں ٹینٹڈ رہا ہے وہ جب یہ سزا دے گا, فار ایگزامپل اگر ایک جج صاحب جو ہیں جن کے بارے میں ایک عام امپریشن ہے کہ وہ تو جی شراب بھی پی لیتے ہیں,
اور ان کے پاس کیس آ جائے شراب کا اور وہ سزا دے دیں, تو اس طرح کی سزا کی کیا لیجٹمیسی ہوگی؟ تو لہذا اگر ہم نے یہ اس طرح کی افینسز جن میں کہ وائلنس بھی ہے اور جس پہ کہ سیکشولیٹی بھی ہے, تو وہ لوگ اس سارے پروسیس میں ملوث ہوں جن کا کہ اپنا کانڈکٹ ابو بورڈ ہے, اور اگر وہ لوگ جو کہ خود بے راہ روی کا شکار ہیں, اگر وہ زنا پہ اور زنا بالجبر پہ جن پہ خود عادت لگتی ہے کریں گے, تو اس کی کیا سینکٹیٹی رہ جائے گی معاشرے میں, اور کس حد تک لوگ اس کو سیریس لیں گے؟ سرعام جو پھانسی دینے کی بات ہو رہی ہے عرفان قادر صاحب, اس حوالے سے قانون سازی کے لیے آپ کس حد تک آپ اس پہ اتفاق کریں گے؟ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کو سرعام چوک میں لٹکا, کیونکہ آپ کے باقی تمام سزائیں جو ہیں وہ تو سرعام ہوتی ہیں, آپ کا سارا جسٹس سسٹم دیٹس این اوپن کورٹ, تو ایک صرف پھانسی کے اوپر بات ٹکی جاتی ہے کہ اس کو نہیں سرعام کرنا, باقی جیل بھی بندہ سرعام جائے, باقی اور سب کام چکی بھی سرعام پیسے. تو ابھی یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ بات کی ہے اوریہ صاحب نے کہ ایک طرف تو اوریہ صاحب نے خود کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا اور کہا کہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ اسلام کے منافی نہیں بنایا جائے گا. صحیح ہے. اور پھر اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام سے ہم منطق ہرگز نہیں نکال سکتے. صحیح ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب اسلام کی تشریح ہوتی ہے تو ہم منطق نکال دیتے ہیں اور جوش جو ہے وہ اس پہ اوور کم کر دیتا ہے منطق کو. تو یہ اسلام نہیں ہے کہ منطق جو ہے اس کو پسے پشت ڈال دیا جائے, بلکہ اسلام تو ہے ہی منطق. تو اگر ہم منطق کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن میں 2 آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے. ایک آرٹیکل یہ ہے جو کہ رائٹ ٹو لائف کے بارے میں ہے, نوبڈی ول بی ڈپرائیوڈ آف لائف ایکسپٹ ان اکارڈنس ود لا. ٹھیک. اور دوسرا آرٹیکل ہے ڈگنیٹی آف مین. یہ دونوں آرٹیکل اس پہ انووک کیے جا سکتے ہیں. اب جہاں تک رائٹ ٹو لائف کا تعلق, تو اگر آپ کسی کو ڈپرائیو کرتے ہیں لائف سے, تو وہ جو ڈپریویشن ہے قانون کے تحت وہ پروپورشنیٹ ہونی چاہیے, اس کا تناسب وہی ہونا چاہیے جتنا کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ خراب تھا, یا جتنے کہ اس ایکٹ کے ذریعے سے, فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو مار دیا, قتل کر دیا, تو پھر اس کی جان بھی جانی چاہیے, یہ پروپورشنیٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن ایسی سزا جیسے کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ جنرل مشرف کو 3 دن کے لیے لٹکا دیں ان کی لاش کو, اور بڑا جذبہ کریٹ کر دیا, تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل پروپورشنیٹ نہیں ہے. اور وہاں سزائے موت کی پروپورشنیٹ نہیں تھی مشرف صاحب کے کیس میں, کیونکہ اس کیس میں جب وہ کو ہوا تھا تو کسی اس میں یہ ایلیگیشن نہیں تھی کہ کسی کو مار دیا گیا تھا. یہ ضرور ایلیگیشن تھی کہ ججوں کو پابند سلاسل کر لیا تھا, لیکن یہ کہیں نہیں تھا کہ کسی جج کو ایک ذرا بھر بھی کوئی خراش کی آئی. اچھا عرفان خان صاحب, یہاں ایک اور چیز آپ سے جی آپ سے تازہ اس کیس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال بنی, اب اس کو کر رہے ہیں لوگ زینب کیس کے ساتھ اکویٹ. زینب میں وکٹم کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو آپ کے پاس کنکلوسیو ایویڈنس جو تھا وہ صرف یہی رہ گیا تھا جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں. یہاں پر آپ نے وکٹم زندہ ہے اور وکٹم کی ٹرائل اگر اب ہونا ہے, تو آپ نے جو تصویریں پہلے لگا دی ہیں اور آپ نے جو مشہوری کر دیا, اس کی شناختی ریٹ کی کیا حیثیت ہوگی اگر وہ جا کے اپنا ہاسٹائل ہو جاتا ہے جو جہاں پر 164 کے بیان میں, تو یہ کیس کو لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ میڈیا کی چکر میں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اوریہ صاحب. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی افینس ہوتا ہے, خواہ وہ اس طرح کا گھنونا جرم ہے جس میں کہ ریپ ہے, جس میں کہ اور ریلیٹڈ افینسز ہیں, یا کوئی کرپشن کا میٹر آ جائے, یہ تمام میٹرز میں نے دیکھا ہے لیٹلی اشتہار بازی پہلے شروع ہو جاتی ہے. سنجیدہ ممالک میں یہ جو انویسٹیگیشنز ہے, تفتیش ہے, وہ تب تک کانفیڈینشیل رہتی ہے جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ جب پریشر آتا ہے حکومت پہ, تو حکومت جلدی سے چیزیں باہر نکالنا شروع کرتی ہے بتانے کے لیے کہ جی ہم نے تو پکڑ لیا ہے مجرموں کو اور ملزموں کو, اور بس ہم نے ایک دن میں ریکارڈ قائم کر دیا. اور اس ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں کہ ایونچولی اس کا فائدہ جو ہے وہ پروسیکیوشن کو نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیفینس کو ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ویکنس ہے. حکومتوں کے ہاتھ پاؤں اس بات پہ نہیں پوچھ جانے چاہیے کہ اگر کچھ ہو گیا تو اب انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے, بلکہ کارکردگی دکھانے سے زیادہ ایکچولی کارکردگی کرنا جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا وہ زیادہ ضروری ہے کہ ایکچوئل کارکردگی ہو, نہ کہ ایک دکھاوا ہو. لیکن سم ہاؤ جب یہاں پریشر پڑتا ہے تو پھر ہر کوئی جو بھی اس طرح کے شعبے سے منسلک ہے, جس کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے,
وہ پھر ہر قسم کی باتیں پہلے شروع کر دیتا ہے، جو کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اور صاحب بالکل سے۔ صحیح۔ قبلہ یاس صاحب کو میرا خیال ہے جو بات یہ ہوتی ہے قبلہ صاحب، پارلیمنٹ کے اندر ساری گفتگو ہو رہی ہے سخت سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، تمام تر بحث ہوتی ہے، کیا کسی سطح کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی کنسلٹ کیا گیا ہے کہ بتائیں جی اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ بالکل، وہ زینب کا جو واقعہ قصور میں ہوا تھا اس بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کو کام تجویز تفویض کیا گیا تھا، اور ہماری بڑی جامع رپورٹ آئی ہے، اور وہ جامع رپورٹ میں یہ ہے کہ ہم نے جو نفسیات کے ماہرین، معاشرت کے ماہرین، جرمیات کے ماہرین، پولیس افسران، ریٹائرڈ، سب کو بلا کے اور بڑی برین سٹارمنگ کی تھی، فکری نشست، وہ رپورٹ ہماری آ گئی ہے۔ اس میں مختلف ہم نے تجاویز دی ہیں تعلیمی اداروں کے لیے، والدین کے لیے، ممبر و محراب کے کردار کے حوالے سے، ذہن ساز اداروں کے لیے، اور قانونی حوالے سے دو ہم نے میجر تجاویز دی ہیں، ایک وہ خصوصی عدالتوں کی اور ایک تفتیشی ابتدائی ایف آئی آر کی جو تھانہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ ماہرین پولیس والے ہوں کہ اس قسم کے سنگین جرائم کی فوری طور پہ اس کا اندراج ہو اور پھر تفتیشی مراحل کو یقینی بنا دیا جائے تاکہ باثر لوگ وہ شواہد کو مٹا نہ سکیں۔ اور اس کیس کے حوالے سے کسی نے رابطہ کیا کہ اس کیس میں آپ بتائیں خاص طور پہ جو سرعام پھانسی کی سزا ہے اور کس طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے؟ آپ نے خود تجویز دی کہ جیل کے اندر ہو، لیکن اس میں حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ بالکل، سرعام پھانسی پہ پہلے ہی سے حکومت اور ہمارے درمیان ایک تعامل رہا ہے، اور وہ ہماری طرف سے سفارش بھی گئی ہے، حکومت کی طرف سے سوال بھی کیا گیا تھا۔ یہ زینب کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس پہ ہماری رپورٹ موجود ہے۔ جی ہاں، جو میں نے رپورٹ دیکھی ہے، جی ہاں، بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، لیکن اس رپورٹ کا تو کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، نہ خصوصی عدالتیں بنی ہیں، نہ کوئی۔ اب دیکھیں نا، میں آپ جب بتائیں کہ یہ خاتون جو ریپ والی ہوتی ہے اکثر رپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ جو ایٹماسفیئر ہے خصوصی تھانہ کوئی اس کا ہے ہی نہیں، وہی مردوں کے درمیان خصوصی تھانے کے اندر جانا ہے، نہ کوئی تفتیش کی صورت ہے، نہ اس کی عزت ہے، نہ کوئی رسپیکٹ ہے، اور جس طرح اس کو دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کی رپورٹ دیکھی ہے، بہت زبردست سچویشنز ہیں اس کے اندر ہی۔ ہاں جی جی، آپ مجھ سے سوال ہے؟ جی میں نے آپ سے کہا، میں نے کہا رپورٹ دیکھی آپ کی رپورٹ پہ امپلیمنٹ کہاں ہوا؟ کہیں نہیں ہوا نا، اصل مسئلہ یہی ہے، تکلیف کی بات تو یہی ہے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی جاتی ہے، ہماری ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم رپورٹ تیار کریں، تجویز دیں، سفارش کریں۔ اب اس کے نفاذ کی ذمہ داری جو ہے اس کے لیے اور ادارے ہیں، اور مدنی معاشرہ ہے، سول سوسائٹی ہے کہ وہ اب اس کے لیے کام کرے، دباؤ ڈالے اور اس بات کو یقینی بنائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سانحے اور حادثے کا انتظار کرتے ہیں، بالکل جی، آپ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں، رپورٹ بھی دے رہے ہیں، سفارشات بھی ہیں، اب حکومت کا کام ہے تو اس رپورٹ اور سفارشات پہ کس طریقے سے عمل کرتی ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں۔